بچوں السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس غزالہ آفتاب ہوں۔ ہم نے آپ کی پڑھائی کا سلسلہ پھر سے جوڑا ہے۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور گھر میں رہ کر اپنی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب آفاق سن سیریز کا نیا ایڈیشن جماعت ششم کے لیے۔ ہم آپ کا اس میں سب سے پہلا چیپٹر پڑھاتے ہیں حمد کا۔ یہ آپ کا پہلا چیپٹر ہے نظم حمد۔ اس کو آج ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ نظم حمد کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ نظم حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ جو آج ہم حمد پڑھ رہے ہیں، اس حمد کے شاعر کا نام جناب غنی دہلوی صاحب ہے۔ غنی دہلوی صاحب کا اصلی نام تو عبد الغنی تھا، لیکن غنی آپ کا تخلص تھا اور آپ سن 1925 میں پیدا ہوئے تھے۔ آج ہم آپ کو ان کی یہ نظم پڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں الفاظ معنوں میں، کون و مکان سے مراد دنیا اور جہاں ہیں، اور گلکاریاں کہا جاتا ہے پھول بوٹے بنانے والے کو۔ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی اور طاقتور ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس کائنات میں جتنا حسن و جمال نظر آتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی عکس ہے۔ پیارے بچوں، اس بند میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات کی رنگینیاں، حسین مناظر اور نقش و نگار اسی نے پیدا کی ہیں۔ اس کائنات کی آرائش اور درستگی اسی کی کاریگری کا نتیجہ ہے۔ اس کائنات میں موجود نیلے آسمان میں، چاند کی چاندنی میں، سورج کی روشنی میں، ستاروں کی جھلملاہٹ میں، بلند و بالا پہاڑوں میں، دریاؤں اور آبشاروں کی روانی میں، حتیٰ کہ پھولوں کی خوبصورتی بڑھاتے شبنم کے قطروں میں اللہ تعالیٰ کا ہی نور اور حسن و جمال نظر آتا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں انسان اپنے خالق کی قدرت اور نور کی تجلی دیکھتا ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ پیارے بچوں، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات کے حسین مناظر اسی کی کاریگری کا نتیجہ ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی نظر ڈالو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کی ہر نعمت میں ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت نظر آتی ہے۔ روشن فضاؤں نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے، ہر جنگل تر و تازہ اور ہر کھیت ہرا بھرا ہے۔ غیر زمین کے چپے چپے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاداب کا مطلب یہاں پر لیا گیا ہے تر و تازگی سے، اور نوری فضاؤں کا مطلب ہوتا ہے پر رونق ہوا، صاف ستھری ہوا، اور کاریگری کا مطلب یہاں پر ہے مہارت۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ جدھر دیکھی یہ نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ پیارے بچوں، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورج جو اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس نے اپنی کرنوں سے اس پوری دنیا کو منور کیا ہوا ہے، اور اس کی روشنی سے زمین کا ہر ایک ذرہ چمک رہا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی نظر ڈالو وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نور نظر آتا ہے۔ وہ خالق و مالک ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے، اور ہر ایک سمت، ہر ایک شے میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا جو بھی ہم نے آپ کو سبق سمجھایا تھا حمد کی نظم سمجھائی تھی، اس کے الفاظ معنی ہیں جو آپ کو پولیس کے پیپر میں اتارنے ہیں۔ سبق کے نام کی ہیڈنگ ڈال کر یہ تمام الفاظ معنی آپ بک میں کاپی میں اپنے اتاریں گے۔ اس کے بعد یہ سوالات و جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمیں کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے؟ یہ اس کا آنسر ہے۔ ہر ایک سمت نظر آنے والی کاریگری کس ذات سے وابستہ ہے؟ یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی 5 صفات تحریر کریں۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ نظم میں دی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی 2 اور نعمتوں کے نام اور ان کی افادیت لکھیں۔ یہ اس کا آنسر ہے۔
अब हम इसका करेंगे नज़म हमद का खुलासा। ये हमद का खुलासा है। खुलासे की हेडिंग डालेगी। खुलासे की हेडिंग डालने के बाद आप ये पूरा काम उतारेंगे। इसके बाद तशरीह की तरफ हम आते हैं। ये आपके बंद की तशरीह है। इसको हवाला नज़्म व शायर के साथ पहले हवाला नज़्म व शायर की आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद तशरीह की हेडिंग डाल के आप ये पूरी तशरीह उतारेंगे। यहाँ ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ये बुक में जो आपकी एक्सरसाइज दी गई हैं, कॉलम मिलाना है, ये भी आपको कॉपी में उतारना है। और ये आपको दिए हुए अल्फाज की मुताजाद लिखी हुई, ये इनकी हमने यहाँ पर मुताजाद लिख दी है। ये काम भी आप कॉपी में उतारेंगे। इसके अलावा एक सवाल नंबर 7 का ये सवाल दिया गया है कि दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। ये गलत जुमले हैं। कॉलम बनाने के बाद आप ये काम करेंगे। एक तरफ गलत जुमलों की हेडिंग डालेंगे, दूसरी तरफ दुरुस्त जुमलों की हेडिंग डालेंगे और ये दुरुस्त जुमले करके आप इसमें लिखें। यहाँ ये आपका काम कंप्लीट होता है। ये तमाम काम आप जल्द अज जल्द अपनी कॉपी में कंप्लीट करके याद कर लें। ओके बेटा।